سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم پر رول بیک کا اختیار صرف پارلیمنٹ کے پاس ہے، سب کو آئین اور قانون کو ماننا پڑے گا۔ پاکستان کے ایٹمی اثاثے ذوالفقار علی بھٹو کا تحفہ ہیں۔ حکومت کو پیکا ایکٹ کی منظوری سے قبل سٹیک ہولڈر سے مشاورت کرنی چاہیے تھی۔ وزیر اعظم کی مدت پوری کرنے کے سوال پر بلاول بھٹو نے جواب دیا، جی انشاءاللہ۔ ناشتہ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ میں چاہوں گا، وہ اپنی والدہ کے دور سے تو ہمارا سلسلہ چلتا آ رہا ہے، کافی شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے اپنے دوست ہیں، ان سے ملنے کی امکان ہے۔ میں نہ کوئی وزیر ہوں، نہ حکومت کا عہدیدار ہوں، تو میرا کوئی ویسے آفیشیل پروگرام نہیں ہے، اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے انپٹ لینے سے تو کنسنسس نہیں بنتا۔ خاص طور پہ جو میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کے نمائندے ہیں، ان سے اگر مشاورت کمیٹی سٹیج پہ سے پہلے ہوتا تو ضرور بہتر ہوتا۔ جہاں تک 26th امینڈمنٹ کی رول بیک کی بات ہے، وہ تو صرف اس ادارے کے پاس اختیار ہے، تو نہ ہم مانیں گے، نہ ملک مانیں گے، نہ کوئی اور مانیں گے کہ کسی اور ادارہ آئین کو رول بیک کرے، چاہے وہ سپریم کورٹ کی بینچ ہو یا وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ ہو۔ ان کو آئین کو ماننا پڑے گا، قانون کو ماننا پڑے گا۔ 26ویں آئینی ترمیم سے متعلق کیس کی سماعت پر سپریم کورٹ کا اعلامیہ جاری۔ سپریم کورٹ اعلامیے کے مطابق 27 جنوری کو 26ویں آئینی ترمیم کے مقدمات کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ بلڈنگ میں خصوصی انتظامات ہوں گے، اور سپریم کورٹ کے کورٹ نمبر 2 میں 26ویں آئینی ترمیم کے مقدمات کی سماعت ہوگی۔ 27 جنوری کو سپریم کورٹ کے احاطے میں سیکیورٹی مزید سخت ہوگی۔ پیپلز پارٹی کی مسلم لیگ نون سے مذاکرات کے لیے تمام کمیٹیاں تحلیل۔ پنجاب میں پاور شیئرنگ فارمولے پر مذاکرات کا اختیار صدر زرداری کو دے دیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری وزیر اعظم شہباز شریف سے پاور شیئرنگ فارمولے پر مذاکرات کریں گے۔ بلاول بھٹو کی زیر صدارت پیپلز پارٹی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس۔ پنجاب کے ارکان نے نون لیگ کے خلاف شکایات کے انبار لگا دیے۔ اسی بارے میں ہم بات کریں گے، دنیا نیوز کے نمائندے یاسر ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یاسر، کس طرف جا رہے ہیں معاملات؟ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی زیر صدارت ہوا ہے۔ ایک تو اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے، لیکن ذرائع بتاتے ہیں کہ جو پاکستان جو حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے اور جو پنجاب میں پاور شیئرنگ کے حوالے سے جو کمیٹی بنائی گئی تھی، اس کو تحلیل کر دیا گیا ہے، اور باضابطہ طور پر جو اختیار ہے وہ اب صدر مملکت آصف علی زرداری کو دیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ صدر مملکت جو ہیں وہ اب پنجاب میں شیئرنگ کے حوالے سے پاور شیئرنگ کے حوالے سے تمام تر معاملات کو وہ خود دیکھیں گے۔ حکومت کے ساتھ اب تک جو مذاکرات ہوئے یا جو بھی ان کے ساتھ بیٹھک ہوئی، اس کی بھی تمام تر تفصیلات جو ہیں وہ آج سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں سامنے رکھی گئی، اور آج کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں پنجاب سے تمام تر جو اس سے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے جو ممبران تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے پنجاب سے جن کا تعلق تھا، انہوں نے شکایات کے انبار لگا دیے۔ اپنی پارٹی سے بھی نالاں نظر آئے کہ بہت سے ایسے فیصلے ہیں جس میں پنجاب کو جو ہے وہ نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اس کو پنجاب کے جو ارکان ہیں، جو سی کے ممبر ہیں، ان کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا۔ اسی طرح سے پنجاب کے اندر جو مسلم لیگ نون کی جانب سے جو ارکان ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، ان کے جس طرح سے کام نہیں ہو رہے یا جس طرح سے ان کو اگنور کیا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے بھی تفصیلی جو ہے وہ آج سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں ڈسکس کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے یاسر ملک، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ تحریک انصاف کے جنید اکبر بلا مقابلہ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی منتخب کر لیے گئے۔ حکومت اور پی ٹی آئی نے چیئرمین پی اے سی کے لیے جنید اکبر کے نام پر اتفاق کیا۔ ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے پی ٹی آئی کے جنید اکبر کا نام چیئرمین کے لیے تجویز کیا۔ تحریک انصاف نے شیخ وقاص سکرم کی جگہ جنید اکرم کو نامزد کیا تھا۔ وزیر اعظم نے انسانی اسمگلنگ میں ملوث گروہوں کے سدباب کے لیے خصوصی ٹاسک فورس قائم کر دی۔ ٹاسک فورس کی سربراہی وزیر اعظم شہباز شریف خود کریں گے۔ شہباز شریف نے کہا کہ انسانی اسمگلنگ میں ملوث انسانیت کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ انسانی اسمگلنگ میں ملوث گروہوں کے افراد کی گرفتاریوں میں تیزی لائی جائے۔ تمام ادارے بشمول وزارت خارجہ انسانی اسمگلرز کی نشاندہی میں بھرپور کردار ادا کریں۔ وزیر اعظم نے انسانی اسمگلنگ کے گروہوں کی نشاندہی کر کے عبرتناک سزا دلوانے کی ہدایت کر دی۔
اسپیکر قومی اسمبلی کی زیر صدارت پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں گرما گرمی، اپوزیشن ارکان کا شدید احتجاج، نشستوں پر کھڑے ہو کر نعرے بازی، اسپیکر ڈائس پر ایجنڈے کی کاپیاں پھینک دیں، بانی پی ٹی آئی کو رہا کرنے کا مطالبہ، احتجاج کے باعث ایوان مچھلی منڈی کا منظر پیش کرنے لگا۔ اپوزیشن کے شور شرابے میں درآمدات اور برآمدات انضباط ترمیمی بل منظور، بل وفاقی وزیر جام کمال نے پیش کیا۔ متنازع پیکا ایکٹ ترمیمی بل 2025 آپ کو بتائیں کہ سینٹ میں پیش کر دیا گیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے یہ بل پیش کیا اور پی ٹی آئی ارکان نے شدید احتجاج کیا۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ نے بل متعلقہ کمیٹی کے سپرد کر دیا۔ بل پیش کرنے پر صحافیوں نے واک آؤٹ کیا۔ کے پی اسمبلی نے متنازع پیکا ترمیمی ایکٹ کے خلاف مذمتی قرارداد منظور کر لی۔ قرارداد پی ٹی آئی کے شفیع اللہ جان نے پیش کی۔ قرارداد کے متن کے مطابق متنازع پیکا ترمیمی ایکٹ آزادی صحافت پر قدغن ہے، صحافی برادری کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ وفاق پیکا ایکٹ سے غیر جمہوری اور متنازع ترامیم واپس لے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے دورہ چین کے ثمرات، تیز ترین فورن انویسٹمنٹ کا آغاز۔ پنجاب میں پہلی مرتبہ ماحول دوست ایگریکلچر اینڈ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی ای میکنائزیشن کا آغاز۔ بیجنگ اے آئی فورس ٹیک اور ڈیوو پاکستان کے درمیان سالڈ ویسٹ کے لیے جدید اے آئی بیسڈ مشینری کے لیے ایم او یو پر دستخط۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے بیجنگ اے آئی فورس ٹیک کے سی ای او اور چیئرمین ہان وی کی قیادت میں وفد نے ملاقات کی۔ پنجاب میں ای ایگریکلچر میکنائزیشن کے لیے اسمبلنگ اور مینوفیکچرنگ پلانٹ لگانے پر اتفاق۔ چین کی اے آئی فورس ٹیک کمپنی پنجاب میں روبوٹک ایگریکلچر آلات تیار کرنے کا پلانٹ لگائے گی۔ ایگریکلچر سیکٹر کے لیے ٹرانسپورٹیشن روبوٹ اور ہارویسٹنگ روبوٹس کے استعمال کا جائزہ لیا گیا۔ بلوچستان میں دہشت گرد تنظیموں کے 2 اہم کمانڈرز نے ہتھیار ڈال دیے۔ دہشت گرد کمانڈر نجیب اللہ نے پریس کانفرنس میں بتایا، غیر ملکی ایجنسیاں مسلسل بلوچستان کے اندر گھناؤنا کھیل کھیل رہی ہیں۔ پہاڑوں پر روپوش افراد کو کہتا ہوں غیر ملکیوں کے اعلی کار نہ بنے۔ صوبائی وزیر ظہور بلیدی نے کہا، بلوچستان میں دہشت گردی کا گھناؤنا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ ڈی آئی جی سی ٹی ڈی بلوچستان نے کہا کہ کوشش ہے گمراہ عناصر کو قومی دھارے میں لایا جائے، دہشت گردوں کو باہر سے فنڈنگ ہو رہی ہے۔ جسٹس امین الدین کا کہنا ہے کہ انصاف میں تاخیر وسائل کی کمی اور سٹرکچر بہتر نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ انصاف کی تاخیر کو ختم کرنے کے لیے سسٹم کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ ڈسٹرکٹ جوڈیشل سسٹم فعال نہیں ہے۔ لاء کانفرنس کے موقع پر ملتان ہائی کورٹ بار سے خطاب کے دوران مزید کہا، ایک سول جج کے پاس 100 کیسز لگے ہوتے ہیں، جج کے لیے ایک دن میں اتنی فائلیں دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی کی زیر صدارت پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں گرما گرمی، اپوزیشن ارکان کا شدید احتجاج، نشستوں پر کھڑے ہو کر نعرے بازی، اسپیکر ڈائس پر ایجنڈے کی کاپیاں پھینک دیں، بانی پی ٹی آئی کو رہا کرنے کا مطالبہ، احتجاج کے باعث ایوان مچھلی منڈی کا منظر پیش کرنے لگا۔ اپوزیشن کے شور شرابے میں درآمدات اور برآمدات انضباط ترمیمی بل منظور، بل وفاقی وزیر جام کمال نے پیش کیا۔